جو مری ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے، جو انلیگل بلڈنگز نے اس کا جو حسن ہے اس کو بڑا ڈسٹرب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی 190 کے قریب بلڈنگز کو کمپلیٹلی یا پارشلی ڈیمالش کیا ہے ان 2 سالوں میں۔ 3 منزلہ تو اس میں ذکر ہے، یہاں پہ تو 10-10 منزلہ بھی بن چکی ہیں، اور وہ ظاہر ہے آپ کسی حوالے سے وہ مری کے لیے جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ 400 سے زائد جو ہوٹلز ہیں ان کو انہوں نے رجسٹر کیا، تو اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ ہوٹلز کا ایک پراپر جو ریٹ ہے، روم کا ریکوائرمنٹ ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ان سب کو انشور کروانے کی ہماری جو کیپیسٹی وہ 4000 سمجھ لیں شہر کے اندر، وہ بھی اگر آپ روڈ سائڈ پہ پارکنگ کریں۔ مری اور کوٹلی کے درمیان ایک جو بند کرور کا ایریا ہے وہ بڑا خوبصورت ایریا ہے بہت، وہاں پہ ابھی برف کے دنوں میں بہت سارے لوگ وہاں پہ آئیں۔ سنو کا ایریا وہ ایکسپینڈ ہوا ہے، وہ جو پہلے 10 کلومیٹر کا ریڈیس تھا تو 15 تک چلی گئی ہے۔ 2022 کا ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 22 جانیں گئیں، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو بڑا سینسبلی اس کے اوپر ڈیسیجنز لیے اور انٹرنیشنل لیول کی جو مشینری ہے امپورٹ کی گئی ہے۔ مری سیاحت کا ہب مانا جاتا ہے اور یہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، اور جب بھی ملک میں کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے، چاہے عید کا موقع ہو، چاہے اس کے علاوہ چھٹیاں ہوں، تو مری میں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہوتے ہیں، اور حکومت پنجاب کا بھی فوکس مری پہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے، اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اربوں روپے کے پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا، جس کی منظوری چند دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے۔ مری جب سے ڈسٹرکٹ بنا ہے تب سے مری میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا بہتری آئی ہے، اور یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو کیا ملا، اور جو سیاح آتے ہیں ان کی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کس حد تک بہتری آئی ہے، اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ مری کے لیے نیکسٹ پلان کیا ہے، مری میں روڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے، لوکلز جو یہاں کی آبادی ہے ان کو جو سروسز ہیں، ان کی جو سہولیات کی فراہمی ہے، اس کے حوالے سے کیا پلان ہے، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ مری پورے پاکستان میں ٹورزم کا ہب کہلاتا ہے، اور یہاں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر فیملی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مری میں آ کر چند دن گزارے، تو ایک اہم آپ کے پاس بھی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سے مری ڈسٹرکٹ بنا ہے اب اس دن سے لے کر اب تک مری میں کس حد تک بہتری آئی ہے، اور انتظامیہ نے، حکومت پنجاب نے اس پر کتنا کام کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مری چونکہ ایک ہمارا پنجاب کا ایکسکلوسیو ہل اسٹیشن ہے، اور ایک ٹریڈیشنلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور سارے پاکستان سے بلکہ ابراڈ سے بھی جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی جو ہے امپورٹنس تھی، اور اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، جس میں اسپیشلی جو فوکس ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، ہماری آنریبل سی ایم پنجاب، ہماری سینئر منسٹر، چونکہ ایک ہمیں یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ لوکلی یہیں سے بلانگ کرتی ہیں، تو ان کا پرسنل فوکس سے یہ جو ہے چیزیں یہاں پہ آنا شروع ہوئی، اور جیسے یہ گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی گورنمنٹ آف پنجاب، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری جو فرسٹ میٹنگ ہوئی اس میں بہت سارے ڈیسیجنز لیے گئے، اور مری ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے ایک اسکیمز تھیں، جو بنچ آف اسکیم ہیں ان کو اپروو کیا گیا، جن کی تعداد جو 50 کے قریب تھی، اور اس کی کاسٹ جو ایکسکلوڈنگ اگر مال روڈ کا پروجیکٹ نکالیں تو 12 ارب روپے کے قریب تھا، اور جو مال روڈ ہے اس کی ایکسپینشن، اس کی ریہیبلیٹیشن اور ری ماڈلنگ کے لیے تقریباً 6 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے۔ انیشلی جو چیز آپ نے ابھی بتایا، جو مری کا ایک انوائرمنٹ تھا، جو ایک صاف انوائرمنٹ تھا، وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ ہم بھی آتے رہے، آپ بھی آتے رہے، تو یہاں صفائی کے بڑے پرابلمس تھے۔ تو ستھرا پنجاب جب سے اسٹیبلش ہوا ہے، اس سے قبل ازیں بھی جو راول پنڈی ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی یہاں پہ کام کر رہی تھی، وہ اس نے بھی کام کیا، لیکن جب سے ستھرا پنجاب کی ٹیم جو ہے ہماری مری اور کوٹلی ستیا میں لانچ ہوئی ہے، تو اس سے بڑی ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ نہ صرف آپ کو مین روڈز صاف نظر آئیں گی، شہر صاف نظر آئے گا، ایون ہمارے دیہات جو ہیں، حالانکہ یہاں پہ پہنچنا جو ہے ورکر کا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ جو ہے وہ صفائی کا ایک بڑا اچھا نظام ہے، اور اگر آپ کسی وقت بھی، یہ نہیں ہے کہ کوئی وی آئی پی مومنٹ ہو، ادروائز بھی کہیں آپ موو کریں گے تو آپ کو صفائی، چاہے وہ ایکسپریس وے ہو، چاہے وہ جی ٹی روڈ ہو، چاہے کوئی بھی ایریا ہو، نیو مری ہو، تو آپ کو ایک اچھا امپریشن یہاں پہ ہم نے وزٹ بھی کیا اسپیشلی نیو مری میں اور باقی علاقوں میں، تو روڈز پہ جو ستھرا پنجاب کے ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیے، تو یہ تو کافی زیادہ چینج آیا یہ دیکھنے میں۔ جی اسی طرح سے پھر جیسے گورنمنٹ کا فوکس ہوا، تو مری ڈیولپمنٹ جو ہمارا پلان ہے اس کی اپروولز اور پھر ایگزیکیوشن کا کام، اس میں سب سے جو وائٹل رول یا وائٹل جو امپورٹنس کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو فوکس تھا، وہ ٹورزم کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے، چونکہ یہ ٹورزم سٹی ہے، تو اس حوالے سے مری آلریڈی فوکس میں تھا، تو کوٹلی ستیاں کو بھی فوکس میں لایا گیا ہے۔
ہماری یہاں پہ ٹیم جو ہے وہ ٹورزم کی ری بلڈ ہوئی, یہاں پہ ہمارے آفیسر اچھے آئے, انہوں نے بھی بڑا پرو ایکٹیولی چیزوں کو جو ہے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. اور ابھی جو ہمارے ایگزسٹنگ جیسے چیئر لفٹ ہے ہماری نیو مری کی, اس کی جو ہے ریہیبلیٹیشن ہوئی. جب میں نے یہاں جوائن کیا تو وہ 1 سال سے بند تھی, تو اس کا انٹرنیشنل ٹینڈرنگ کا پروسیس تھا, وہاں سے ایکسپرٹس نے آنا تھا جو کہ ممکن نہ ہو سکا. لیکن جیسے ہی گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا تو فوراً ہمارے جو باہر کے جو ایکسپرٹس تھے, کنسلٹنٹس تھے, اور پوری ٹیمز یہاں پہ آئیں اور انہوں نے اس کو فنکشنل کیا اور پراپرلی. اس کے باوجود آنریبل سی ایم نے جب ہم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر لیے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو میں اس کی جو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے وہ پھر میں کرواؤں گی ایسی کنسلٹنسی سے جو کہ ریلائبل اور باہر سے ہو. تو اس کے بعد اس کو پراپرلی جو ہے چلایا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہمارا جو نیو مری کا ایک اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے, وہ ایک ایکسکلوسیو اٹریکشن. کیبل کار بھی ہے وہاں پہ, چیئر لفٹ بھی ہے وہاں پہ, بہت کچھ ہے. اس جو ہمارا مری ڈیولپمنٹ لائک وائز اگر آپ دیکھیں جو ہے یہاں پہ پبلک ٹوائلٹس کی جو ہے اویلیبلٹی نہیں تھی, ہوٹلز جو ہے اوور چارجنگ کرتے تھے, لوگوں کے لیے ایک پرابلم. صرف آنا چاہ رہا تھا کہ مری کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ موجود ہے, اور جب بھی کوئی یہاں پہ ایونٹ ہوتا ہے جیسے سنو فال کا ایونٹ, ایک اہم ایونٹ ہوتا ہے, سو ایونٹ میں کہوں گا کیونکہ اس لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے, تو اوور چارجنگ کی شکایات ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس لازمی بات ہے, سیاح آتے ہیں پیسے خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ منافع لیں, لیکن ایک غیر ضروری منافع ہوتا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی ابھی آپ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا تھا 2022 میں. انیشلی ہمارے ایک ڈی سی پوسٹ ہوئے, اس کے بعد پھر یہ باقی جو اضلاع تھے وہ بھی سسپینڈ ہوئے. جب سپٹمبر 2023 سے میری پوسٹنگ یہاں پہ, اور ہم نے آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو جو ہے اسٹیبلش کیا. ابھی ہمارے کوئی آن گراؤنڈ 30 کے قریب پرائس کنٹرول میں اسٹیٹ ہے, جو نہ صرف یہ کہ مری کو فوکس کر رہے ہیں بلکہ ہمارے کوٹلی ستیاں کو بھی فوکس کر. ابھی بھی میں نے اس کی میٹنگ کال کی ہوئی ہے, اسپیشلی اس رمضان میں. جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 11 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹیشن کی جو ہے وہ کاسٹ وہ بیئر کر رہی ہے, اور جو اسلام آباد پنڈی سے ہمارا جو یہاں پہ اسینشیل کموڈیٹیز ہیں وہ 11 علاقوں میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اس کا ریٹ وہی ہے جو اسلام آباد پنڈی میں ہوگا. سو یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ زیادہ پڑتی ہے, اور ہمارا جو ہے وہ مارجن یہاں پرافٹ کا وہ زیادہ چارج کرتے ہیں. لیکن انفورسمنٹ کافی بہتر ہے, فائن بھی ہیں, ایف آئی آرز بھی ہیں, سیلنگ بھی ہے. پیرا فورس اب ایک آنے سے وہ اور اسٹرینتھن ہوگی. ہمارا چیک اینڈ بیلنس کافی حد تک, پہلے 100% تو شاید میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کافی حد تک بہتر ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارا جو ٹورزم, ہماری پنجاب ٹورزم فورس ہے, اس نے کام کیا ہے, اور کوئی 400 سے زائد جو ہوٹلز ہیں ان کو انہوں نے رجسٹر کیا. تو سو اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں. ہوٹلز کا ایک پراپر جو ریٹ ہے, روم کا ریکوائرمنٹ ہے, اسٹینڈرڈ ہے, ان سب کو انشور کروانے کی چیزوں کو جب ہم پروسیس میں لے کے آئیں گے, ڈیٹا موجود ہوگا تو پھر ان کی چیک اینڈ بیلنس آسانی ہوگی. جب بھی آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن ہوگی تو ڈیسیجنز آپ اس کے اوپر لے سکیں گے. تو وہ چیز ہم نے دیکھی کہ اس بار مری میں جب سنو فال ہوئی کافی زیادہ ہوئی. میں نے آپ کے ویڈیو پیغامات بھی دیکھے, آپ اس سنو فال میں موجود تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے کیا تدابیر کرنی اور آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں. سی ایم نے بھی گزشتہ دنوں جو میٹنگ کی اس میں کافی تعریف کی. تو اس بار کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ماضی میں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کافی بہتری آئی ہے. تو اس کو کنٹینیو کرنا کتنا اہم ہے, اور اس کے لیے آپ مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ جی یہ جیسا کہ آپ نے بھی آبزرو کیا, ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پاس میکینیکل ڈویژن ایک پراپر جو اس کو ایکشن جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ یہ سنو فال کی ریموول کا کام کرتے ہیں. آلریڈی ہمارے پاس کچھ مشینری تھی, لیکن جب 2022 کا ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں 22 جانیں گئیں, تو اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو بڑا سینسبلی اس کے اوپر ڈیسیجنز لیے, اور انٹرنیشنل لیول کی جو مشینری امپورٹ کی گئی ہے. تو اب ہمارا 20 مشینوں کا جو فلیٹ ہے وہ الحمدللہ اس نے اس دفعہ بہت اچھا کام کیا ہے, جس میں 4 نئی مشینیں جو باہر سے ہم نے امپورٹ کی ہیں انہوں نے بڑا پراپر کام کیا ہے. تو ابھی ہم اس کو انشاءاللہ ابھی سی ایم صاحبہ نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا, ڈسکس بھی کیا, اپریشیٹ بھی کیا, اور ساتھ میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس فلیٹ کو اور بڑھائیں گے, تاکہ ابھی جو ہمارا سنو کا ایریا وہ ایکسپینڈ ہوا ہے. وہ لائک جو پہلے 10 کلومیٹر کا ریڈیس تھا تو 15 تک چلی گئی ہے. نیو مری میں بھی ہوئی ہے, کوٹلی ستیم میں ہوئی ہے, انپریسیڈنٹڈ جو ہے یہ سنو تھی. لیکن الحمدللہ ہمارا اپنا جو یہاں کا میکینیکل ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ FWO کا, جنہوں نے ایکسپریس وے پہ مل کے, اور پھر اس سے اگلی جو بات بہتر یہ ہوئی کہ جو پہلے ہسٹوریکلی یا ٹریڈیشنلی نہیں ہوتا تھا, جو ہماری کنیکٹنگ روڈز ہیں, جو ہماری لوکل ایریاز کی روڈز ہیں, ان کو ہم نے بھی کلیئر کیا.
اور بڑے تھوڑے ٹائم میں اس میں کلیئر کیا، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو ایکسین ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ٹریفک پولیس نے، باقی ڈپارٹمنٹ. یہاں پہ سیاح موجود ہوتے ہیں وہ نہیں، باقی ایریاز کو بھی فوکس کیا. یہ ہم نے یہ اپروکسیمیٹلی کوئی جو ہم نے اس میں 80 کے قریب روڈز جو ہیں ان کو کلیئر کیا، تو اور ان کی لینتھ بھی 250 کلومیٹر کے قریب تھی. اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، اور دن رات، چونکہ یہ ہمارا اسپیل 30 گھنٹے کا تھا اور ان انٹرپٹیڈ تھا، یہ چلتا رہا، اور اس میں پورے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ فیلڈ میں رہے، ڈی پی او صاحب، ہمارے سی ٹی او، اے سی، اے ڈی سی، سارے لوگ، سول ڈیفینس، پیرا 1122 سب نے رول پلے کیا. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے 30 گھنٹے جو ہے وہ آرام کیا ہو، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے خاص کرم سے کوئی اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں ہے. ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گا کہ سنو فال کو تو آپ نے اچھے طریقے سے مینیج کیا، لیکن مری کی جو ٹریفک ہے وہ سب سے ایک اہم ایشو ہوتا ہے. ابھی ریسنٹ عید بھی آنی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مری کا رخ کر لیں گے، تو متبادل پوائنٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی بتا دیں. اگر جو لوگ مری بار بار دیکھ چکے ہیں وہ متبادل جگہوں پہ جانا چاہیں. اور سیکنڈ، ٹریفک کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی یہ بالکل ایک جو امپورٹنٹ اور بیسک ہمارا جو ایشو ہے وہ ٹریفک ہے. اب اس میں کچھ امپرومنٹس جو گورنمنٹ نے کی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو بتانی چاہیے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اس میں ایک تو ہمارے جو یہ سیف سٹی کا یہاں پہ ایک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا پورا نظام، اور اسی سیف سٹی کے تحت ہم نے جو ڈیجیٹل کاؤنٹنگ کیمراز ہیں وہ انٹری پوائنٹس پہ لگا دیے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ضلع میں جو ہے وہ کتنی ٹریفک آ رہی ہے، ہمارے شہر کے اندر کتنی ٹریفک ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ برف کے دنوں میں ہمارے پاس شہر کے اندر 5000 اپروکسیمیٹلی گاڑی تھی، تو ہمیں پتہ تھا اس کو ہم نے کیسے مینیج. تو بیسیکلی یہ ایک بہت کیپیسٹی کا بھی اندازہ ہے. ہماری جو کیپیسٹی وہ 4000 سمجھ لیں شہر کے اندر، وہ بھی اگر آپ روڈ سائڈ پہ پارکنگ کریں، کیونکہ ہماری جو ادروائز ہے وہ 1500 سے 2000 جو ہے پرائیویٹ پارکنگ یا کچھ سرکاری پارکنگ شامل کر کے. ابھی گورنمنٹ نے 2 جو ہیں پارکنگ یارڈ جو ہیں بنا دیے ہیں، ایک ہمارا جھیکا گلی میں بن گیا، ایک جنرل بس اسٹینڈ میں بن گیا. ابھی اور پارکنگ یارڈز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ابھی مری ڈیولپمنٹ پلان کی کوئی ہم نے تقریباً 150 کے قریب اسکیمیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، جس میں ایک جو ہمارے پبلک کا کچھ اعتراض تھا کہ رورل ایریاز جو ہیں وہ اس میں اگنور ہوئے ہیں، تو ابھی ہم نے مری اور کوٹلی کے سارے ایریاز کو اس میں انکلوڈ کیا ہے. اس میں پبلک ٹوائلٹس کوٹلی ستیہ میں بھی بنیں گے، کروڑ میں بھی بنیں گے، کوئی ایسا ایریا ہم نے مس نہیں کیا. اسٹریٹ لائٹس کو بھی ایکسپینڈ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مری کو ہم جو ہے اسٹریٹ لائٹس دیں گے، تو ہر طرف ہم نے ایکویلٹی کا جو ہے وہ اس میں رکھا ہے. تو انشاءاللہ اس کے آنے سے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کوٹلی ستیہ پہ کافی فوکس رہا ہے ریسنٹ میٹنگ میں، اور میں خود بھی ہم گئے تھے، وزٹ کیے، وہاں پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. جو وہاں پہ ہٹس بنائے جا رہے ہیں، وہاں پہ ٹری ہاؤسز کا کنسیپٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو روڈ کے حوالے سے، اور کچھ روڈس تو ایسے ہیں کہ ان میں درختوں کو کاٹا نہیں گیا، وہیں سے روڈ گزارے گئے ہیں، اور درخت بھی وہاں پہ موجود ہیں. ایک اچھا وہاں سے میسج آ رہا تھا. تو کوٹلی کے لیے کیا پیکیج ہے؟ جی کوٹلی اب چونکہ آپ کو میں ظاہر ہے آبزرو کر رہے ہیں ہم سارے لوگ کہ یہ اب جو مری ہے وہ اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے انلیگل بلڈنگز کا ہے. جو انلیگل بلڈنگز نے اس کا جو حسن ہے اس کو بڑا ڈسٹرب کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے کوئی 190 کے قریب بلڈنگز کو کمپلیٹلی یا پارشلی ڈیمالش کیا ان 2 سالوں میں، اور یہ ابھی کام رکا نہیں ہے، جاری، اور یہ جاری رہے گا انٹل کہ ہم ساری جو انلیگل بلڈنگز ہیں ان کو ریموو کریں گے. تو کوٹلی ایک جو ہے ہمارا بہت خوبصورت ایریا ہے، بڑا ورجن، وہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے ٹریز ہیں اور وہاں پہ فارسٹ ہے، تو وہاں پہ اب فوکس ہے. وہاں پہ ہماری جو ہے وہ چیئر لفٹ جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے ہمارے. ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے چیوڑا کے مقام پہ جو ہیں وہاں پہ ہٹس بھی بن گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو گلاس برج ہے وہ بھی وہاں پہ بنے، اور بہت ساری چیزیں جو وہاں بننے جا رہی ہیں. بھوربن میں ایک اسکیم ہے وہ بننے جا رہی. سو کوٹلی کو انشاءاللہ ہم ایٹ پار لائیں گے. ابھی اس میٹنگ میں ایک ڈسکس ہوا ہے ہماری، اس میں کوشش ہے کہ انیشل پلان میں جو 5 اسٹار ہوٹل کا ایک پلان تھا اس کو بھی کوٹلی میں دوبارہ سے ہم ریوائیو کریں. تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ مری کے برابر لائیں گے. اور اس مری اور کوٹلی کے درمیان ایک جو 1 کروڑ کا ایریا ہے وہ بڑا خوبصورت ایریا ہے بہت. وہاں پہ ابھی برف کے دنوں میں بہت سارے لوگ وہاں پہ آئیں، اس کا بھی ایک پرپوزل ہمارے جو ہے وہ چل رہا ہے. لاسٹ میں جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ جو انلیگل بلڈنگز ہیں اور اس کے علاوہ جو تعمیرات ہوئی ہیں جن کی کوئی اپروول نہیں ہوئی، جس طرح 3 منزلہ عمارات کے حوالے سے بھی ریسنٹ کہا گیا کہ ان کو ہٹایا جائے گا، تو اس کے لیے کیا پالیسی بننے جا رہی ہے؟ کہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، نوٹسز جاری ہو چکے ہیں یا بھی ہونے ہیں؟ جی اس پہ ہمارے پاس پورا جو ہے نا ڈیٹیلڈ ریکارڈ موجود ہے. جو ہمارے پاس اپرووڈ کتنی ہیں، انلیگل بلڈنگز کتنی ہیں، اپرووڈ ود وائلیشنز کتنی ہیں، کتنے کے اوپر ہم نے کام کر لیا اور کتنے کے اوپر بھی ہم نے آگے کام کرنا ہے. کچھ لیٹیگیشن میں انشاءاللہ وہ بھی کورٹ سے ان کے سٹیٹس کو خارج ہو جائیں گے. لیکن ابھی ایک جو اسکیم اس ہمارے
ڈسکس ہوا ہے اس میٹنگ میں وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایریاز جو ہیں ان کو ایکوائر کریں گے. جیسے مال روڈ کی ایکوزیشن کا پروسیس چل رہا ہے تو وہ ایریاز بھی ہم, کیونکہ وہ بلڈنگز تو اپرووڈ ہیں, 3 منزلہ تو اس میں ذکر ہے, یہاں پہ تو 10 منزلہ بھی بن چکی ہیں, اور وہ ظاہر ہے آپ کسی حوالے سے وہ مری کے لیے جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور جلد از جلد ان کو ریموو کریں گے. ایک مری ڈیولپمنٹ فیز 2 بھی ہے, وہ بھی اگر میں پوچھ لوں تو بہتر ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے, وہ کیا پیکیج ہوگا اور اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے, اس میں کتنی اسکیمیں ہو سکتی ہیں, اور اس میں جو مین اسکیموں کے حوالے سے آپ بتا دیں. یہ میں آپ کو عرض کیا, جو پہلے ہمارا MDP 1 تھا اس میں جو سیگمنٹس تھے, پبلک ٹوائلٹس تھے, اسٹریٹ لائٹس تھیں, ڈرینیج جو ہیں وہ کچے تھے تو ان کو پکا کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو بانسرا گلی پارک ہے بہت بڑی اسکیم ہے. پھر ہماری RM کے جو ہماری GT روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن ہے, 2700 ملین کی اسکیم وہ ہے ہماری, وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایکسپریس وے کے برابر جو ہے وہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں. ان ساری کی کنٹینیوٹی میں جو ہے ابھی مری ڈیولپمنٹ فیز 2 جو ہے اس میں ہم نے کوئی 150 اسکیمیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ایریاز ہم نے ایکسپینڈ کر دیے ہیں. اربن رورل کی کوئی اس میں جو ہے وہ ہم نے قدغن نہیں لگائی, اور کوٹلی اور مری کے ہر ایریا کو اس میں ہم نے شامل کیا. لاسٹ میں شہریوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے جو یہاں پہ سیاح آتے ہیں, اور ان کے لیے میسج؟ جی تھینک یو. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے یہاں کنجیشن ہوتی ہے, لوگ جو ہیں ٹریفک کے جو رولز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں, غلط سائڈ پہ پارکنگ کرتے ہیں. اسی طرح ستھرا پنجاب کے لوگ آپ کا تقریباً 16 سے 18 گھنٹے سروسز دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ڈسٹ بن کا استعمال نہیں کرتے اور ادھر جا بجا چیزوں کو وہ رکھتے ہیں. پھر ابھی PHA نے بہت کام کیا ہے, اس میں بھی ڈیمیج کرتے ہیں چیزوں کو. تو جو ایک سیوک ہمارا ایک ایز اے ذمہ دار شہری اور ایک ٹورسٹ کے طور پہ یہاں پہ آنا چاہیے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن یہ کہ جو مری کا حسن ہے, جنگلات یہاں پہ ابھی دیکھیں جو ڈرائی, اگر آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہو تو گراس ہے یہاں پہ, جسٹ اگر ایک آپ نے چنگاری پھینک دی تو یہ پورا ایریا جل جائے گا. سو ابھی اس کے اوپر بھی بہت حد تک قابو پا لیا کہ گورنمنٹ نے ایک بڑی اسکیم دی ہے جس میں بہت ساری HR اور مشینری, ڈرونز تک جو ہیں وہ ہم نے جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دیے. تو انتظامیہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں, محکمہ جات کے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, اکاموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے بہت کہا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی, اس حوالے سے ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم سیاحت کے لیے آتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہم خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اس ایریا کا جو حسن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو نہ بگاڑنا, اس میں ہمارا بھی کافی اہم رول ہے, اور اس میں ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. حکومت پنجاب کی جانب سے, ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. کوٹلی ستیاں کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو پہلے بتایا, اس کے ساتھ مری کے حوالے سے, اور جو نیو مری پلان ہے اور مری کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فیز 2 ہے, اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر اب کام شروع ہونے جا رہا ہے, اور عنقریب مری میں سیاحوں کو مزید جو سہولیات ہیں وہ فراہم ہوں گی.